والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ وسیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد خالق کائنات، تلاوت کلام مجید، ہدیہ درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میرے یمین و یسار جمیع علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد امین چشتی صاحب، جناب محترم قاری منیب صاحب، انتظامیہ مسجد، ثنا خان حضرات، نقیب محفل، اس محفل کے لیے مجھے میرے عزیزم مولانا قاری شہزاد رحیم صاحب آپ نے حکم فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن میں خراج عقیدت ضرور انتظامیہ کو پیش کرنا چاہوں گا، اور اب اس چیز کا یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم اہل سنت اپنے جتنے بھی ایسے مواقع ہیں ان پر اپنی جنریشن کو، اپنی قوم کو کچھ نہ کچھ دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنے اسلاف کی سیرت و کردار آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ایسے مواقع باہم پہنچاتے رہیں، جس طرح کہ یہ آج کا موقع آج کی مینجمنٹ نے، انتظامیہ نے آپ کو فراہم کیا ہے۔ ہم امام علی مقام حضرت امام حسین کو جانتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی سیرت سے کما حق ہم واقف نہیں ہیں۔ امام علی مقام کی جو سیرت ہے وہ صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے، آپ کی سیرت قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرا یہی موضوع ہوگا، میں اسی طرف آؤں گا۔ گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ اپنے حجرہ مبارکہ میں، حضرت مریم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں، انہیں پیاس لگ گئی۔ انہیں جب پیاس لگی تو ان کی پیاس کا پانی لانے لے جانے والا بندہ کوئی نہیں ہے، ان کا خدمتگار کوئی نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، حجرے میں موجود ہے۔ اب ہوا کیا؟ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے مہربانی۔ اب ہوا کیا؟ قرآن میں رب نے فرمایا کہ ان کے حجرہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ چشمہ کس نے جاری فرمایا؟ اللہ نے، ان کے حجرہ مبارکہ میں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس سے پچھلی آیت وہ پانی کے چشمے والی ہے، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، کچھ دیر کے بعد انہیں بھوک لگ گئی۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے، اب پانی بھوک کا مداوع تو نہیں کر سکتا، پیاس بجھا سکتا ہے، بھوک نہیں ختم کر سکتا، تو جب انہیں بھوک لگی تو اب دیکھیں ان کی بھوک کے لیے کیا انتظام ہوا۔ رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ جو آپ کے حجرہ مبارکہ میں کھجور کی ٹینی یہ جو کھڑی ہے، کھجور کا خشک تنا جو کھڑا ہے، آپ اسے پکڑیے، پکڑ کر اسے ہلائیے۔ مریم آپ اسے پکڑیں، پکڑ کر ہلائیں تو ساقط علیک رطبًا جنیّا، میں پکی ہوئی کھجور رب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کھجور کا خشک تنا آپ اسے پکڑیے، پکڑ کر ہلائیے۔ مولا خشک تنے کے ساتھ کھجوریں نہیں لگتی، اس کا سبز ہونا ضروری ہے، سبز ہونے کے بعد کھجور کا موسم ہونا ضروری ہے، موسم ہونے کے بعد پھر اس میں بور لگتا ہے، ٹینیاں لگتی ہیں، پھر کھجوریں ایسے یکدم بڑی نہیں لگتی، چھوٹی کھجوریں ہوتی ہیں، پھر ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، پھر ان کے اوپر ہم وہ کپڑا چڑھاتے ہیں، پھر وہ کپڑا اتار کر پھر ان کھجوروں کو ایک سپیشلی وہ ایک سسٹم ہے اس کے تحت پکاتے ہیں،
مولا بھوک اب لگی ہے، یہ تنا خشک ہے، پکی ہوئی کھجوریں کہاں سے آئیں گی؟ رب نے فرمایا مریم ہاتھ تم لگاؤ، سبز میں کروں گا اسے، اور میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں اپنی ہر چاہت پر قادر ہوں، میں رب طاقت رکھتا ہوں، آپ ہاتھ لگائیے، سبز بھی میں کروں گا، بور بھی میں لگاؤں گا، کھجوریں بھی میں لگاؤں گا، پکاؤں گا بھی میں۔ مولا کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا اتنی دیر لگے گی کہ بس ہاتھ لگا آپ کا، آپ نے ہلایا، اتنی دیر میں یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ سوال ہے مولا حضرت مریم ہاتھ لگائیں تو کھجوریں پکی ہوئی دے سکتا ہے، اگر مریم ہاتھ نہ لگائیں تو کھجوریں تو نہیں پکا سکتا، کھجوریں نہیں دے سکتا۔ رب فرماتا ہے دے سکتا ہوں، تو پھر مریم کا ہاتھ لگانا کیوں ضروری ہے؟ رب فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، ایسا زمانہ آئے گا مجھے پتا ہے، لوگ کہیں گے کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، ثبوت میں رب دینا چاہتا ہوں کہ مریم ہاتھ تمہارا لگے، قیامت تک کے لیے ثبوت بن جائے کہ جو چیز پھل نہیں دیتی، نسل نہیں دیتی، ولی کا ہاتھ لگ جائے تو پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ ہاتھ لگے گا آپ کا، طاقت میری ہوگی، ظہور آپ کے ہاتھ سے ہوگا، قدرت میری ہوگی، ظہور آپ کے ہاتھ سے ہوگا، قیامت تک کے لیے دلیل بنے گی، قیامت تک کے لیے پروف بنے گا کہ جو چیز پھل نہیں دیتی، نسل نہیں دیتی، اولاد نہیں دیتی، جو چیز بانج ہو، ولی کا ہاتھ لگ جائے، اس کے بعد بانج نہیں رہتی، اس کے بعد بے ثمر نہیں رہتی، اس کے بعد بغیر پھل کے نہیں رہتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ نے ہاتھ لگایا، پکی ہوئی کھجوریں آ گئی۔ مولا کیا رشتہ ہے تیرا مریم سے؟ یہ نبیہ ہے یا یہ صاحبہ رسالت ہے؟ رب نے فرمایا یہ نہ نبیہ ہے نہ میں رب نے رسالت عطا کی ہے۔ مولا رشتہ پھر کیا ہے؟ کہا مریم میری نیک بندی ہے، مقام ولایت پہ فائز ہے، نبی کی ماں ہے لیکن نبیہ نہیں، ولیہ ہے۔ مولا ایک ولیہ کے لیے اتنا اہتمام کہ اسے پیاس لگے تو پانی کے چشمے جاری فرمائے، ایک ولیہ کو بھوک لگے تو کھجور کے خشک تنے سے پکی ہوئی کھجوریں ان کے سامنے رکھے۔ مولا ایک ولیہ کے لیے اتنا اہتمام ہے تو کربلا میں تو سارے ولی تھے۔ اسے بیٹا ٹھیک کریں اسے۔ میں تقریر شروع کرنے سے پہلے جو سب سے اہم کام کرتا ہوں وہ اپنے موبائل بند یا سائلنٹ کرتا ہوں، تو آپ بھی مہربانی کر لیں اگر ایسا ہے تو۔ مولا ایک ولیہ کے لیے حجرے میں پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، کربلا میں حضرت اون ولی نہیں، حضرت محمد ولی نہیں، حضرت عباس ابن علی ولی نہیں، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت محمد ابن علی یہ ولی نہیں، حضرت قاسم بن حسن یہ ولی نہیں، حضرت عبداللہ بن حسن یہ ولی نہیں، مولا حضرت زین العابدین یہ ولی نہیں، حضرت علی اکبر یہ ولی نہیں، حضرت علی اصغر یہ ولی نہیں، حضرت سیدہ سکینہ یہ ولیہ نہیں، حضرت سیدہ زینب یہ ولیہ نہیں، حضرت شہربانو یہ ولیہ نہیں۔ فرد ہر فرد قافلہ حسین کا ہر فرد ولی ہے، وہ ایک ولیہ کے لیے اتنا اہتمام کر دیا، یہ سارے ولی پیاس سے تڑپتے رہے، مولا ایک ولیہ کے لیے اتنا اہتمام اور یہ سارے ولی تڑپتے رہے، پانی نہیں آیا، کھجوریں نہیں آئی، ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا کائنات والو سنو، وہ مریم کی کرامت تھی، یہ کربلا والوں کی استقامت ہے۔ اور اصول یہ ہے، پانی نہیں چاہیے،
اصول یہ ہے علماء تشریف فرما میں، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا مقام کرامت سے بلند ہوتا ہے۔ استقامت کرامت، وہ کرامت تھی، یہ استقامت ہے۔ حضرت امام علی مقام پہ ظلم ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ظلم بھی ایسا ہوا کہ تاریخ دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب دمشق سے قافلہ نکلا، الحیات کتاب کا نام ہے، وہاں سے جب قافلہ نکلا تو یزید اپنے جرم کو چھپانے اور مٹانے کے لیے بظاہر اس نے بڑی وہاں پہ تعظیم و تکریم کی اور اس قافلے کے ساتھ چلا۔ جب وہاں سے قافلہ نکلا، آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، آگے یزید ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آگے کسائی بھیڑیں ذبح کر رہا ہے، اور طریقہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں پہلے بھائی اسے پانی پلاؤ، پانی بھائی پانی پلاؤ۔ وہ کسائی بھیڑیں ذبح کر رہا ہے، وہ کیسے ذبح کر رہا ہے؟ وہ بھیڑوں کو پانی پلاتا ہے، پانی پلا کے پھر ذبح کر دیتا ہے۔ سیدہ زینب بولی، ادھر جب دیکھا آپ نے فرمایا یزید لعین، دیکھ یہ کسائی ہو کر ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتا ہے، اور تو نے میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ تو نے اتنے دن پیاسا رکھنے کے بعد میرے خاندان کو ذبح کر دیا۔ یہ سلوک کسائی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے جو تو نے محمد عربی کی حال سے کیا ہے۔ ظلم ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایسی دوسری مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا ظلم کہیں اور نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا حسین صرف مظلومیت کی داستان ہے؟ کیا حسین صرف ایک مجبور انسان کی طرح اسے پیش کیا جائے؟ کیا صرف اسے مظلومیت کی داستان بنا کر پیش کیا جائے؟ اگر حسین کو مظلوم بنا کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو میں دین کی کیا خدمت کر رہا ہوں؟ یہ بجھی ہوئی قوم، یہ بیٹھی ہوئی، یہ گری ہوئی قوم کتنی مظلومیت کی داستان سن کر اٹھ جائے گی۔ ارے مظلومیت سن کر کوئی نہیں اٹھتا، جرت اور بہادری سن کے اپنے کرداروں کی، اپنے ہیرو کی لوگ اٹھتے ہیں۔ قومیں اٹھتی ہیں، دوبارہ جاگتی ہیں۔ پھر کیسے جاگتی ہیں؟ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہیرو کا کردار کیا تھا، ہمارے اسلاف کا کردار کیا تھا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ایسے عبدالقیوم غازی عبدالقیوم نہیں بنا کرتے، ایسے علم الدین شہید نہیں بنا کرتے، ایسے کوئی اپنے اس رسے کو چوم کر گلے میں نہیں ڈالا کرتا اگر ہیرو حسین نہ ہو تو۔ یہ استقامت و جرت حسین ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا جس طرف میں جا رہا ہوں۔ 9 محرم کی رات ہے۔ ایک ذہن میں رکھیے گا، آپ لوگوں کا بھی شوق ہوتا ہے اور ہمارا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم ذرا سوریا اس معاملے میں جا کر آپ کے ذوق کو بھی دوبالا کرتے ہیں، اور خود بھی کافی معزوز ہوتا ہوں، میں تو باہر ہوں۔ لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے، میں آج بالکل تقریر کے لائق یا اس پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا تو کہ کل رات کا بھی وعدہ تھا، ایک میرپور میں پروگرام تھا، تو میں نے انہیں معذرت کی کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک اور بخار بھی تھا۔ انہوں نے معذرت قبول نہیں فرمائی، مہربانی ان کی۔ پھر رات کو میں 6 ساڑھے 6 بجے نکلا اور ادھر پروگرام کر کے آیا۔ آج کا بھی جو آپ کے یہ سٹاف ہے یا علماء ہیں یہاں کے، واہ یا اس کے گرد و نواح یا حسن عبدال، یا یہ ایسی محبت اور ایسا پیار ہے کہ یہاں بھی مجھے اندازہ تھا کہ میں اگر معذرت پیش کرتا ہوں تو معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میں تقریر کی پوزیشن میں نہ گلہ ہے نہ صحت ہے، لیکن میں پھر بھی ٹاپک کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ جتنا میرا ساتھ گلے نے دیا اتنی میں سر لگا لوں گا، لیکن بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ 9 محرم کی رات ہے۔ حضرت